ایک حکایت ہے کہ کسی گاؤں میں کسان کے گھر ایک چوہا بل بنا کے رہتا تھا۔ ایک روز کسان اور اس کی بیوی جب بازار سے واپس آئے تو اس نے دیکھا کہ وہ تھیلے سے کچھ نکال رہے ہیں۔ جب اس نے بغور مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک چوہے دانی تھی، جسے عرف عام میں ہماری زبان میں چوہا پکڑنے والی کڑکی کہتے ہیں۔ چوہا بہت ڈر گیا، ڈر کے عالم میں دوڑتا ہوا گیا گھر میں کسان کے رکھے ہوئے کبوتر کے پاس جا کر اس نے کہا کہ دیکھو گھر میں چوہے دانی آ گئی ہے۔ تو کبوتر اس پر ہنسنے لگا۔ اس نے کہا میں تو ہواؤں میں اڑتا ہوں، بھلا مجھے چوہے دانی سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے، تم اپنی جان کی فکر کرو۔ چوہے نے دوڑتے ہوئے جا کر یہ بات مرغے کو بتائی تو مرغا بھی اس بات پر اس کا مذاق اڑانے لگا کہ بھلا مجھے چوہے دانی سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ بات چوہے نے جا کر کسان کے بکرے کو بتائی تو بکرا تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور تضحیک میں کہنے لگا کہ بھلا مجھے چوہے دانی سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے، تم اپنی جان کی فکر کرو۔ اسی رات گھر میں آدھی رات کو کھٹاک کی آواز آئی اور اس چوہے دانی میں غلطی سے ایک سانپ پھنس گیا تھا۔ کسان کی بیوی نے اسے چوہا سمجھ کر جب اندھیرے میں نکالنے کی کوشش کی تو اس نے اسے ڈس لیا۔ اب کسان نے جب بیوی کو تڑپتے دیکھا تو فوراً دوڑتا ہوا گیا اور حکیم کو بلا لایا۔ حکیم نے آ کر جب کسان کی بیوی کا معائنہ کیا تو اسے فوراً کبوتر کی یخنی پلانے کا مشورہ دے دیا۔ کبوتر ابھی ہانڈی میں ابل ہی رہا تھا کہ یہ خبر سن کر کسان کے رشتہ دار اس کے گھر اس کی عیادت کو آ گئے۔ اب ان کی تواضع کے لیے اسے مجبوراً مرغے کو ذبح کرنا پڑا۔ چند روز کی علالت کے بعد کسان کی بیوی مر گئی۔ اب جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے ان کی ضیافت کے لیے بکرے کو چھری پھیرنے کے علاوہ کسان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ لہٰذا آپ کو بھی اگر یہ لگ رہا ہے کہ مہنگائی اور بجلی کے بلوں سے صرف غریب اور سفید پوش طبقہ بل بلا اٹھا ہے تو یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں، تو آپ صریحاً غلطی پر ہیں، کیونکہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آگ ابھی آپ کے گھر نہیں پہنچی تو انتظار کریں، یہ آگ آپ کے گھر بھی پہنچے گی۔ لہٰذا اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدلو بھی، جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی، اپنے حق کے لیے اٹھو۔